لوگ ایک دیہات سے ہے اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ والد گرامی مجھے انگلی سے لگا کر کے مسجد میں لے جایا کرتے تھے. تو بوڑھے بزرگ جو مسجد میں جانے سے قاصر تھے وہ گھروں میں بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہوتے تھے, اور عموماً ظہر کے وقت بھی اور صبح کے وقت بھی گھروں سے قرآن پڑھنے کی آوازیں آیا کرتی تھی. آج گھروں سے پاپ میوزک کی صدائیں سننے کو تو ملیں گی, لیکن قرآن کے نغمے موقوف ہو گئے. یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے گھروں سے برکت روٹ گئی ہے. دولت کی فراوانی کے باوجود, وسائل کی کثرت کے باوجود, اسباب آسودگی حاصل ہونے کے باوجود نہ آسودگی ہے, نہ سکون ہے, نہ طمانینت ہے, نہ برکت رہی, اس لیے کہ ہمارے گھروں سے قرآن رخصت ہو گیا. آج صبح اٹھ کے فیس بک کا چہرہ تو دیکھتے ہیں, لیکن قرآن کا نقشہ نہیں دیکھا جاتا. تو برکت کے قافلے گھروں سے رخصت ہو گئے اور گھر برکتوں اور رحمتوں سے خالی ہو گئے. آج بھی اگر ہم نے گھروں میں برکتوں کو واپس بلانا ہے, رحمتوں کو اپنے گھروں میں واپس لانا ہے, تو قرآن مجید کی تلاوت کو اپنے معمولات میں شامل کر لیجئے گا. پھر گھر میں آسیب کا سایہ نہیں ہوگا, ٹونا اور جادو نہیں ہوگا. پھر کسی بابے اور ملنگ کے پاس جا کر کے آپ کو اپنے مسائل نہیں بتانے پڑیں گے. آپ کے گھر میں قرآن ہے, سارے دکھوں کا علاج اسی مرشد کے پاس ہے. ساری مصیبتیں اور ساری مشکلیں اور سارے مصائب اسی قرآن کے دامن سے دور ہوتے ہیں, اور اسی قرآن سے وابستگی سے گھر میں برکتیں اترتی ہیں. پھر آپ کو نہ آسیب, نہ جادو, نہ ٹونا, اور نہ کسی نے کوئی بندش کی ہے, نہ کسی نے کوئی مسئلہ کیا ہے, کچھ نہیں ہوگا. آپ کے گھروں پہ رحمتوں کے سائے ہوں گے, اس لیے کہ آپ کے گھروں میں قرآن جب تلاوت ہوگی تو رحمتوں کے فرشتوں کا نزول ہوگا. تو جب رحمتوں کے فرشتے تمہارے گھر میں اتریں گے تو پھر کوئی مصیبت, کوئی پریشانی, کوئی بندش, کوئی دکھ آپ کے گھروں میں نہیں ہوگا. اس لیے قرآن مجید کی تلاوت کو اپنے معمولات زندگی میں شامل کیجئے. دیکھیے یہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ اکثر گھروں کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کا معمول رہا, اور جو دن باقی ہیں ان ایام میں تلاوت کلام مجید کا معمول باقی رہے گا. تو اس کی برکتیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اور اگر یہ پورا سال ہمارے گھروں میں معمول باقی رہے, ہماری صبح کا آغاز ہی قرآن مجید کی تلاوت سے ہو, بیٹیاں بھی قرآن کھول کے صبح بیٹھ جائیں اور بیٹے بھی قرآن کھول کے بیٹھ جائیں, بوڑھے بھی قرآن کھول کے بیٹھ جائیں, جوان بھی قرآن کھول کے بیٹھ جائیں, تو مجھے بتائیے کہ کتنی رحمات اور کتنی برکات کا گھروں میں نزول ہو. تو اس لیے اپنے گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت کے معمول کو کبھی بھی ترک نہ کیجیے. چاہے روز کے 2 صفحے پڑھیے, قرآن مجید کی تلاوت کے معمول کو باقی رکھیے. اور اگر اللہ آپ کو نصیب کرے تو اس کو مفہوم اور ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کیجیے, تاکہ قرآن کا جو ہمارے نام پیغام ہے وہ بھی ہم سمجھ پائیں کہ قرآن ہمیں کیا بتا رہا ہے اور ہمیں کیا میسج دے رہا ہے, تاکہ ہماری زندگیاں اس پاکیزہ کتاب کی روشنی اور کتاب کے اجالوں میں بسر ہو. اور یہ کتاب اللہ کا تیسرا حق ہے کہ اس کو مفہوم و مطلب کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں. یہ ہمارے رب کا ہمارے نام پیغام ہے. آپ کے کسی دوست کا, کسی ملنے والے کا آپ کے نام خط آ جائے اور وہ اس زبان میں ہو جو زبان آپ نہ جانتے ہوں, تو اتنی دیر تک آپ مطمئن نہیں ہوتے جب تک اس کے مندرجات سمجھ نہیں لیتے, کسی ایسے شخص سے وہ مضمون جان نہیں لیتے جو وہ زبان جانتا ہو. تو ہمارے رب کا ہمارے نام یہ میسج ہے, ہمارے نام یہ پیغام ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے. تو ہمیں اس کو سمجھے بغیر چین کیوں آ گیا ہے؟ تو ہم اس پیغام کو سمجھیں کہ ہمارا رب ہمیں کیا فرما رہا ہے, کن امور کا حکم دے رہا ہے اور کن باتوں سے ہمیں روک رہا ہے. اگر ہم قرآن مجید کو اس انداز سے تلاوت کریں گے اور قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھیں گے تو ہماری زندگی خود بخود تبدیل ہوتی چلی جائے گی. یہ کتاب زندہ ہماری